بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد صلي على محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی
گلی سے جا کیوں پڑھیے صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اب تو نہ رو اے غنی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلا یہ کیوں پڑھیے صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد سن کے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا رحمت نے امید بندائی ہے مچلا رحمت نے امید بندائی ہے کیا
تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو بے کسوں کے آقا بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے کسوں کے آقا بے کسوں کے آقا بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو ٹوٹے ہوئے دل ہی آنسوں کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی آنسوں کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی روائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی روائی ہے اور مجرم کو نہ شرما اب باب کفن
اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. طیبہ نہ صغیر افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صغیر افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. مطلب میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلب میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے. 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمانی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. قضا حق ہے حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد میں
نہیں ہوش تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو پھر دکھا دے آقا پھر دکھا دے آقا پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو جس تبسم نے گلستان پہ گرا بجلی جس تبسم نے گلستان پہ گرا بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو پھر دکھا دے آقا پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو خوف ہے سو خراشی سگے طیبہ کا خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالا او افغان کو یہ شعر کون کون سمجھا؟ خوف ہے سمع خراشی ہے سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالاؤ افغاں ہم کو. ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے جدائی کا شعر ہے کہ یعنی مدینے سے جب ایک عاشق جدا ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ چیخ چیخ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے. کہتے ہیں نا کہ وہ جس کو ایک محاورہ ہے کہ آسمان سر پر اٹھا لیا. مگر آپ فرماتے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ اگر مجھے یہ آتا ہے مجھے نالا افغاں یہ مجھے آتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ مدینے سے جدائی کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے مجھے سب یاد ہے. لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو جو مدینے کے سگ ہیں نا ان کے گویا کہ ایک طرح سے اگر میں اس کو ایک اور ورڈ میں استعمال کروں تو ان کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا. تو خوف ہے یہ مجھے ڈر ہے کہ شمع
समई खराशी है सगे तैबा का, सगे तैबा मदीने के, ये मतलब ये इश्क की बात है और ये इश्क की किताबों में मिलती है और ये इश्क वाले जहन में आती है। ये इश्क की बातें हैं, ये सगे मदीना, सगे तैबा और मदीने के पत्तों की बातें, मदीने की ज़र्रों की बातें, मदीने की सग की बातें, तो ये जो बातें हैं ना, ये इश्क की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। और अक्ल को तनकी से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रखे। बेखतर कूद परा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लब बाम। अभी तो अक्ल तो अक्ल होती है, लेकिन जब जहाँ इश्क आ जाए ना, वहाँ बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान मिल जाता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान मिल जाता है, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबाए कराम की ज़िंदगी का फैज़ान जहाँ मिलता है ना, वहाँ इश्क बड़ी बुनियादी उसका एक मामला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरावट भी है, ज़ौक़ भी है, शौक़ भी है। और मदीना मदीना तो थोड़ा मुश्किल शेर था, लेकिन यहाँ आला हज़रत अलैहि रहमा जिनका हम विलादत का दिन मना रहे हैं, योम विलादत 10 शव्वाल मुकर्रम, यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक सीरत का ये पहलू हमारे सामने आता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त आशिक़ मदीना थे। अच्छा, जब ये कहा जाए ना कि कोई शख्स ज़बरदस्त आशिक़ मदीना हो, किसी के बारे में कहे यार ये मदीने से मोहब्बत करता है, तो गोया कि ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिसके शहर से ये मोहब्बत करता है, ये शहर जिसका है उससे ये कितनी मोहब्बत करता होगा। कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। तो मदीने के ज़र्रों से, मदीने के पत्तों से, मदीने की इन तमाम तर चीज़ों से जो उल्फत है, मोहब्बत है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो ये जो मदीने की मोहब्बत है ना, ये दरअसल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक ज़बरदस्त दलील है, सबूत है कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली उस शे से उसी कदर उसको मोहब्बत हो जाती है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जहाँ ज़िक्र मुबारक होता है, वहाँ मदीने का ज़िक्र भी होगा और इश्क़ रसूल की बात होगी। क्योंकि आपका एक बेहतरीन जो लक़ब है, टाइटल है, पहचान है, वो आशिक़ रसूल है, आशिक़ माह रिसालत है। तो ये कभी शेर था, तो मैं कहा चले इसका माना बयान कर दूँ। खौफ है समई खराशी सगे तैबा का। अब सुनिए मज़े को मज़ा आएगा।
نعت سنانے کے لیے نہیں، پورے وجود پاک کی وصف بیان کرنے کے لیے نہیں دے رہے. اے رضا وصف رخ پاک سنا، وصف رخ پاک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے. ورنہ تو وجود پاک کی تو پھر تو بات ہی بڑھتی ہی جائے گی اور ختم تو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خاں ہم کو. تو یہ جو دیا جا رہا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ورنہ تو طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ. اے رضا رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم ہماری بڑی پیاری رہنمائی فرماتا ہے کہ جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی. حکمت جسے دی جائے. اب حکمت سے مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اکابرین بزرگان دین، اللہ پاک ان عاشقان رسول کے دامن سے مرتے دم تک ہمیں وابستگی عطا فرمائے. تو انہوں نے ایک حکمت کی جو تفسیر بیان کی ہے فقہ سے کی ہے. فقہ شرعی مسائل میں جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، فقاہت. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں ان کو زبردست مہارت تھی. جہاں ان کی وجہ شہرت عشق رسول ہے وہیں ان کی ایک وجہ شہرت فتاوی جو آپ نے لکھے اور جو فقہی مسائل آپ نے بیان کیے. اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ اس فقہ میں عطا کیا. میں یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو فقہی معاملہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں. فقہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مسئلے کے متعلق کتاب سے عبارت، کتاب سے کوئی لائنیں، عبارت، کوئی پیراگراف، کوئی چیز نکال کر اس کا لفظی ترجمہ کر لیا جائے یا لفظی ترجمہ سمجھ لیا جائے. فقہ صرف اس کا نام نہیں ہے.
یوں تو ہر عربی جاننے والا فقیہ ہوتا کہ ان کی مادری زبان عربی ہے. اب فقہ ہے کیا؟ اب فقہ کو سمجھیے اور دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا تھی. فقہ ہے کیا؟ فقہ یہ ہے علم فقہ میں طے شدہ، تھوڑی سی مشکل ہوگی مگر اللہ کرے مجھے اس کو آسان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تھوڑے ہمارے مندیجے کے ناظرین تھوڑے سے غور سے سنیں گے تو انہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آنا شروع. تھوڑی سی علمی بات ہے مگر تھوڑی سی غور کیجیے گا. اس سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک تو یہ سارا جو بیان ہے اور آپ کی جو ذہانت ہے، سمجھداری ہے، اور جو آپ کی فقاہت تھی وہ انشاءاللہ تعالی بہت زبردست، مزے کو مزہ آ جائے گا اللہ نے چاہا تو. فقہ یہ ہے کہ علم فقہ میں طے شدہ جو اصول، طے شدہ اصول و قواعد و ضوابط کا جو علم ہو، اسلوب کلام کی پہچان ہو، یعنی اس کو یہ پتہ ہو کہ اصول و قواعد و ضوابط کا علم اسے حاصل ہو. فقہ میں اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو بیان کا طریقہ ہے، اس کی پہچان ہو. مسائل کی علت و مدار کو سمجھے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. علت وجہ کا ایک خاص اس کا معنی نکلتا ہے. معلوم ہو کہ کہاں آسانی دینی ہے اور کہاں احتیاط پر فتویٰ دیا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے. سنتے رہیے. افراط و تفریط سے اجتناب ہو، بیلنس ہو، اعتدال ہو. فقہی روایات میں قوی اور ضعیف، معتبر نامعتبر کا علم ہو کہ یہ قول مضبوط ہے، یہ قول کم مضبوط ہے، یہ مضبوط نہیں ہے. اس کا ظاہر، اس کا مفہوم موافق اور مخالف سمجھتا ہو. کون سا قول جمہور فقہا کا ہے اور کون سا بعض کا، یعنی کون بہت زیادہ جو فقہا ہوتے ہیں کس نے کتنا بیان کیا، اس کا اس کو علم ہو، اس کی سمجھ ہو. کون سا بعض کا اصحاب ترجیح اور ان کے درمیان فرق مراتب سے واقف ہو. کتب فقہ کا جو طریقہ کار ہے اس میں باہم ترجیح کا علم ہو. الفاظ افتاء کی ایک دوسرے پر ترجیح کے طریقے سے آشنا ہو، اس کو اتنی سمجھ آتی ہو. عرف عام اور خاص کی پہچان ہے. عرف ایک ہے عرف عام اور ایک عرف خاص، اس کی پہچان ہو. مسائل شرعیہ اور حکمت دینیہ سمجھتا ہو. لوگ فتوے کو کہاں کیسے استعمال کر سکتے اس چیز کا اسے علم ہو، اس کی پہچان ہو. جزیات میں کہاں اطلاق ہے اور کہاں ظاہر و پوشیدہ قیود ہے انہیں جانتا ہو. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا مطالعہ، باریک نظر، گہری فکر، علم فقہ میں عرصہ دراز تک مشق، ایکسرسائز، محنت کر کے مہارت حاصل کی ہو، وہ بیدار مغز، صاف ذہن اور تحقیق کا عادی ہو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے خاص تائید اس کو شامل حال ہو. یہ ہے فقہ. اور جو اس معاملے میں مشہور ہو اور لوگ آج تک 100 سے زیادہ سال گزر جانے کے بعد سمجھتے ہوں کہ ان کے جیسا ابھی تک تو کسی ماں نے جنا نہیں ہے ان کے بعد، اور ان سے پہلے بھی، مطلب کہ امیر سے فرماتے ہیں کہ چند سو سال پہلے تک بھی اعلیٰ حضرت جیسا کوئی تھا نہیں،
اور ایک سے ایک فقہ آئے، مگر ہم ایک مراتب کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ بندہ غور کرے کہ آج تک 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں علماء جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوں اور اعلیٰ حضرت کے فتوا پر عمل کرتے ہوں، ان کے عقائد و نظریات کو تسلیم کرتے ہوں کہ انہوں نے جو ہم تک بات پہنچائی وہ قرآن اور حدیث، صحابہ اور اکابرین بزرگان دین سے جو لے کر ہم تک پہنچائی وہ درست پہنچائی اور ایسی پہنچائی کہ جیسے انہوں نے پہنچائی، اپنی مثل آپ ہے. اور جس نے یہ عمل کیا الحمدللہ اس کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 10 شوال المکرم کو آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کی حدیث پاک سے محبت اور حدیث پاک کے ادب کا یہ علم تھا کہ احادیث کریمہ کی جو کتابیں ہوتی تھی بغیر وضو کے ان کو نہ چھوتے نہ پڑھایا کرتے، باوضو. کتب احادیث جو ہیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں، پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے. ادب حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان درس حدیث اگر بات کاٹنے کی کوشش کرتا تو سخت ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ جوش سے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا کہ میں آقا کی حدیث بیان کر رہا ہوں، درس حدیث ہو رہا ہے اور انہوں نے میری بات کاٹی نا. حدیث پڑھاتے وقت دوسرے پاؤں کو زانوں پر رکھ کر بیٹھ جانے کو ناپسند فرماتے تھے. یہ حدیث پاک کا انتہائی درجے کا ایک بہت خوبصورت ادب تھا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بھی ایک سے ایک ادب ہمیں ملتا ہے. جب آپ درس حدیث کے لیے تشریف لایا کرتے تھے کس طرح خوشبو وغیرہ کا اور لباس کا اور ان تمام چیزوں کا اہتمام ہوا. یہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ سے والیانہ محبت کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک اس کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی مدنی چینل پر آپ بیٹھے دیکھو سن رہے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں بھی ہیں. آپ نے سنا جیسے کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا. آپ مثال کے طور پر ابھی بیٹھے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر ہاتھ میں چائے کا ایک پیالہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کان میں آواز ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بدن میں کوئی حرکت آئی یا بیٹھے رہے؟ نہیں ہونا چاہیے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک، آپ کا ذکر مبارک ہم سنیں یا کوئی کہے کہ آئیے میں آپ کو سرکار کی حدیث سنا، تو بندہ تھوڑا نوٹس لے، مطلب بات ہو کس کی رہی ہے، ذکر ہو کس کا رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے، جس کا ادب قرآن میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا جو بیان کرتی ہے، تو وہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے کان سنیں اور ہمارے کانوں میں بات آئے تو ہم نوٹس ہی نہ لیں، یہ درست نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے. یہاں بھی کبھی بھی بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو کوئی نہ کوئی بدن میں خشیت پیدا ہو، چہرے پر کوئی اثر آئے، نگاہ تھوڑی جھک جائے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جی میں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے اور میرے دل کو قرار ملا، میرے کان کو سکون ملا کہ میرے کان میں میرے آقا کا نام داخل ہو اور میرے دل کو ایک راحت نصیب ہوئی ہے اور مجھے ایک فرحت نصیب ہوئی ہے کہ میرے نام کس کا سنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہماری گندی زبان کیا نام لیتی ہے، بس اب تو لے ہی رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو اس کو ہزار گلاب کے پانی سے دھوئے اور کیا کیا کر کے دھوئے، کتنی خوشبو لگائے، تب بھی یہ زبان کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے گی. تو یہ جو ادب کے جو
مراتب ہیں، ادب کا جو مرتبہ ہے یہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اور ادب کے ذریعے بندہ منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ یاد کر لیں، جن کو ادب نصیب نہیں ہوتا، تہذیب نہیں ہوتی، بڑے بزرگوں کا نام لینے، ان کا ذکر کرنے کی جنہیں تمیز نصیب نہیں ہوتی، یہ بڑی ہی محروم اور بعض صورتوں بڑی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بدبخت قسم۔ ان کو ذکر کرنے کا ان کو ہوتا ہی نہیں کہ ہم نام کس کا لے رہے ہیں، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں، وہ ماں باپ کی باتیں کریں گے، وہ بزرگوں کی باتیں کریں گے، اولیاء کی باتیں کریں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جب وہ ذکر کریں گے تو ان کی زبان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبان ان کی زبان کو ادب کا وضو ہی نصیب نہیں، ایسی عجیب و غریب زبان ہوتی ہے۔ اور آپ سنیں گے جس کو اللہ نے کوئی تہذیب، ادب، تمیز اور بزرگوں کے تعلق سے کچھ ان کو کوئی اللہ نے نعمت دی ہے نا، اس کے کان اس کو سن کر اس کو اچھا فیل نہیں کریں گے، وہ یار یہ مطلب کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یار چھوٹے سے بچے کو بھی کوئی آگے بولے یار بیٹھ جاؤ تو آپ بولے گا یار اس کو بچے کو بھی یوں نہیں بولنا چاہیے، بیٹا بیٹھیے۔ وہ گفتگو کا ایک انداز، اب جب بات کرے بندہ بڑوں کی، بزرگوں کی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ تو پڑھیں آپ، جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین علماء، بزرگوں کا، اسلاف کا جب ذکر کرتے ہیں، اوئے ہوئے، جو غوث پاک میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کئی جگہ پڑھا فتاوی رضویہ میں، حضور پر نور کر کے غوث پاک کا ذکر، اور کئی اولیاء کرام بزرگان دین کا آپ جب ذکر کرتے ہیں، علماء کرام کا جہاں ذکر پاک کرتے ہیں، کیا کمال کا ذکر کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر ادب کے ساتھ اکابرین و بزرگوں کا نام لیا کرتے تھے، اور پھر آپ کا قلم جب بے ادبوں کا اور جب گستاخوں کا اور جو دین کو نقصان پہنچانے والوں کا جب ان کے بارے میں لکھتا تھا تو پھر کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ کیسا ہونا چاہیے یہ سکھاتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ یہ ہوتا نا یار یہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، بدتمیز بچے بھی سمجھ میں نہیں آتے، جب بچہ بدتمیز سمجھ میں نہیں آتا تو جب بڑا ہی بدتمیز ہو یہ نہیں کہا جائے گا یہ بچہ بدتمیز ہے، یہ کہا جائے گا یار یہ اچھا اس کو بڑا کہنے بھی مزہ نہیں آتا، یہ بدتمیز ہے، تو بڑا بھی کیوں بولے، یہ ہوگا کوئی دہی کا بڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ نہیں ہوتا، تو تمیز ہے نا، تمیز کا کمال کا لفظ ہے، آپ کا رویہ، آپ کا گفتگو میں آپ کا لحاظ کرنے کا انداز، آپ کی گفتگو میں شائستگی، شگفتگی، یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ مطلب دل کرتا ہے یار یہ بولے نا، بولے، یہ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں مجھے یاد آ گیا، میں بات کر رہا ہوں آپ کو 1992 مکہ پاک میں میری حاضری تھی اور امیل سنت بھی وہیں پر تھے، اور مکہ پاک کے دروازے کے سامنے ایک چوک سا بنا ہوا تھا حرم مسجد کے باہر، وہاں امیل سنت تشریف، اور میں 91 میں دعوت اسلامی میں تھا، یہ 92 کی بات کر رہا ہوں، میں اتنا قریب نہیں تھا، یا دعوت اسلامی میں اتنا میں ابھی انوالو نہیں ہوا تھا، مگر 92 میں حج کی سعادت نصیب ہوئی، چل نہیں ہو سکا، مجھے چل کا پتہ بھی نہیں تھا کہ چل ہوتا کیا ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں، جب پتہ تب چلا کہ جب سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو
اچھا اب مجھے پتا چلا کہ امیر سنت یہاں پر ہیں، اسلام بھائی تھے، چل مدینہ کے قافلے والے تھے، اور بھی عاشقان رسول جمع ہو گئے تھے، امیر سنت بیٹھے ہوئے تھے، اسلام بھائی جھمکٹا لگا ہوا تھا کچھ، اور آپ بیٹھے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے تھے یہ مجھے صحیح طور پہ نہیں، بیٹھے ہوئے تھے اسلام بھائی تھے، میں یوں سمجھیے کہ میں امیر سنت کے اس طرف کھڑا ہوا تھا سیدھی جانب، میرے ساتھ ایک بڑی وجیح قسم کی قد آور شخصیت کھڑی ہوئی تھی، رنگین کلر کا جبہ پہنا ہوا تھا، اب سر پر ٹوپی تھی یا سر پر ایسا کوئی امامہ باندھا ہوا تھا، پتہ کہ بڑی وجیح قسم کی شخصیت تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید چہرے پر اس کی بڑی وجاہت تھی مگر رقت تھی، میں نہیں جانتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، مجھے بس اس کے بعد میں بھی ان کو نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے، اس کے بعد میری کبھی ملاقات ہوئی بھی نہیں، مجھے اب ملے تو شاید میں پہچان بھی اتنا نہ سکوں، بس وہ ایک خیال اور ایک ہے۔ اچھا وہ رو رہے ہیں، پھر کوئی وجہ بنی ہوئی ہے کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شخصیت کو جانتے ہو، امیر سنت کی طرف کہا، میں نے بڑوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں مگر میں ان سے متاثر ہوا، اب اس سے متاثر ہونے کی وجہ بیان کی، کہ میں نے ان کی فیضان سنت دیکھی، میں نے ان کی فیضان سنت دیکھی، اردو میں بات کر رہے تھے، میں نے ان کی فیضان سنت دیکھی، اور جب میں نے دیکھا کہ جہاں بھی اللہ پاک کا ذکر آتا ہے تو جل جلالہ، یا جو بھی اس وقت امیر سنت لکھا کرتے تھے اس کا وہ لکھنا، انبیاء کرام کا نام ہوتا علیہم السلام، یا جو اس وقت لکھا جاتا تھا وہ لکھنا، جہاں بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پاک لکھنا، اچھا اس کو آپ کو یاد ہوگا اس وقت کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی، اچھا جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا، دنیا سے جو پردہ کر کے بزرگ ان کا ذکر ہو تو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنا، اور جب جو ابھی دنیا میں ہیں ان میں سے کسی کا ذکر ہو تو اس طرح کی وہ کہا کہ یہ جو اس کو التزام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی لازمی طور پر کرنا، اتفاق کی طور پر نہیں، لازمی طور پر کرنا کہ یہ کہیں مسنگ نہ ہو جائے، اور امیر سنت باقاعدہ اس کو التزام کیا تھا، آگے جا کے جو میری معلومات میں جب کتابت ہوتی تھی تو آپ کی طرف سے تاکید ہوتی تھی کہ جیسا لکھا ہے نا ویسا ہونا چاہیے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور یہ ان کا متاثر ہونے کی ایک وجہ انہوں نے امیر سنت سے یہ بیان کی، زبان اور قلم، آپ دیکھیں ابھی بھی امیر سنت جب ذکر کرتے ہیں بزرگوں کا، آپ کی زبان سے ان کا ذکر کتنے میٹھے انداز سے نکلتا ہے، وہ کتنے پیارے انداز سے ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے، فتاوی رضویہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے، خود اشعار جو ہم پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بزرگوں کے منقبتیں بھی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، وہ ہے نا، ہو گئی میری غزل، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا، وہ سب کام بھلے ہوں گے، کون سا ہے، خوشکار رضا خوش ہم کہتے ہیں، آپ نے بدکار لکھا ہے لیکن ہم خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، ایسا یہی اسی طرح کا شعر ہے، ہم نے نعت خان کیا ہے، مٹ جاؤ نام رضا سے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، یہ بزرگوں کا ذکر، اکابرین کا ذکر، اپنے پیر خانے کا ذکر، اپنے پیر کا ذکر، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قلم سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور یہ محبت ہمیں امیر علیہ سنت نے بیان کی کہ جیسے اعلیٰ حضرت ہیں ویسا ہی ہم سب کو بننا ہے، اس پرفتن دور میں جہاں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہاں دیکھیں اصلاح امت کے کچھ طریقے میں بیان کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت سے ملتے ہیں، میں ہر طریقہ تو نہیں بیان کرتا، کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ واعظ و نصیحت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واعظ و نصیحت کا راستہ بھی اختیار کیا، یعنی بیان، اگرچہ بیان کم کرتے تھے مگر کرتے تھے، اچھا صرف یہ نہیں کہ بڑے جلسوں سے یا بڑی گیدرنگ سے، مگر آپ کیا کرتے تھے، یوں ایک عوامی انداز، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا
یہ بھی معمول رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ عوامی طور پر ایک بیٹھک لگایا کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور آپ سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک انداز ہے تحریر کا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو بھی اختیار کیا، تحریر۔ اس میں آپ نے فتاوی، رسالے، مکتوب جس کو کہتے ہیں لیٹر، یہ باقاعدہ پورا چیپٹر ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی، جنہوں اعلیٰ حضرت نے جن کو لیٹر لکھے، مکتوب لکھے، یہ ایک پورا اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ایک پورا ایک موضوع ہے، چیپٹر ہے، اور اس میں ایک سے ایک بات ہے، پوری کتاب آتی ہیں مکتوبات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اس طرح کلام، اشعار، اس کے ذریعے واعظ و نصیحت، اور جو کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں نا جہاں عشق رسول ہے وہاں پر ابھارنا بھی ہے، وہ نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور چور کیسا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ یہ کلام میں اتنے محاورے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے ہیں، کلام یا اعلیٰ حضرت تو کلام لکھنے پر تو بس کلام تو اعلیٰ حضرت کا کلام بس، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ محاورہ ہے۔ غضب کا چور ہے، آنکھ سے کاجل چرا لیتا ہے، یعنی ایسی صاف صفائی کے ساتھ چوری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی صفائی کے ساتھ، ایسی چالاکی سے چوری کرتا ہے۔ یہ چور بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے ایسا چور، بہت سنبھل کے رہنا چاہیے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، یہ بے دین اور اس طرح کے جو دین فروش قسم کے جو لوگ، دین کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ہی عجیب و غریب لبادے میں آتے ہیں، ان کی طرف اعلیٰ حضرت ہماری توجہ دلا رہے ہیں اور ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بنے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیندے تیری متی نرالی۔ آنکھیں ملنا، جھنجلا پرنا، لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ اٹھ جا، یہ کوئی گالی ہے؟ نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، یعنی بیدار ہو جا، ہوش کے ناخن لے۔ کب تک غفلت کی نیند سویا رہے گا؟ اپنے دین و ایمان کی فکر کر، اپنے گھر والوں کی دین و ایمان کی فکر کر، عقائد، نظریات اور اعمال کو درست کر۔ یہ اس طرح بے باکی والی اور عجیب و غریب قسم کی زندگی مت گزار، اٹھ جا۔ تجھے جب اٹھاتے تو برا لگتا ہے، دیکھو عجیب ہے، عجیب نہیں ہے، عجیب تم ہو، سونے والوں عجیب تم ہو۔ مانا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے، مگر یہ مشکل کام جس نے کر کے دکھایا اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ سوئے ہوئے کو نہیں، اس طرح کی جاگی ہوئی غفلت میں جو جاگ رہے تھے انہیں جگایا اعلیٰ حضرت نے۔ سوئے کو جگانے کا کام تو ہو ہی جاتا ہے، اصل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی جاگی ہوئی، اس طرح کی زندگی گزارنے والوں کو ایک ایسی زندگی کی طرف لے کر آئے کہ بس وہ لے کر آئے۔ تو آنکھیں ملنا، جھنجلا پرنا، لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی ایسے اشعار ہیں جہاں عشق رسول ہے، محبت مدینہ ہے، محبت الہی ہے، شعور ہے، یہاں کیا ہے؟ شعور ہے، اور کہیں آخرت کی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یاد دلائی ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہے نعت خان پڑھو نا۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار
افگار ہے کیا ہونا ہے. اب آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں ہمیں آخرت کی طرف، دنیا کی کا دھوکہ اور آخرت کی تیاری کی طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تو پھر فرماتے ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، موت کی تلوار لٹک رہی ہے، تو جرموں سے بازی نہیں آ رہا، جب دیکھو جرم کر رہا ہے، جب دیکھو جرم کر رہا ہے، یعنی نمازیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی برائیوں میں تو مبتلا ہے. تو دیکھ تجھ پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی تیرا بلاوا آ جائے گا تو دنیا سے چلا جائے گا. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. پھر فرماتے کام زندہ کے کیے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. یعنی کام وہ کیے کہ تمہیں جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے، زندہ قید خانہ، کام زندہ کے کیے اور تمہیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. یعنی یہ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں واللہ علم کہ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی کیے جائیں اور جنت کی تمنا بھی لیے بیٹھے رہیں، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی. ارے خدا سے ڈر، کام زندہ کے کیے اور تمہیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. تمہارے بچے کو تم سمجھاتے ہو کچھ کام کرے گا تو کچھ ملے گا، کچھ کام کرے گا تو کچھ ملے گا، اور تمہیں اپنے طور پر جب آخرت اور دنیا کی بات آتی ہے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کام زندہ کے کیے اور تمہیں اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا. ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. قافلہ تیار ہے، اب تو تیاری ہے سفر کی، یعنی موت کی تیاری ہے، نزا ہے، قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، اتنا سارا سفر ہے، اور تو ہے کہ نیند، غفلت کی نیند سویا ہوا اٹھ نہیں رہا. ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دین تھوڑا، دور جانا ہے رہا دین تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. اندھیرا ہو جائے گا تو راستہ کیسے طے کرے گا. ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، ابھی عبادت کر لے، ورنہ تو وقت بہت کم ہے، کبھی بھی موت آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، ضعیفی آ جائے گی. اور اس میں یہ راستہ کیسے طے کرے گا. راہ دور جانا ہے، راہ دن تھوڑا، یعنی یار رات ہونے والی ہے، جلدی چلو، کرتے نا ہم جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، موت آنے والی ہے، نیکی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. دور جانا ہے راہ دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، مت کٹیے، عقل کے ناخن لے. گھر بھی جانا ہے، قبر ہے، آگے کا سارا سفر ہے. بھائی دنیا میں تو مرنے کے لیے آئے ہیں اور آگے جینا ہی جینا ہے، آگے موت تھوڑی ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گھروں میں سے گھرا. اصل گھر تو اسی کو کہا جاتا ہے نا. تو گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، تو مسافر ہے نا، ٹیمپریری آیا ہے، جانا ہے واپس تیرے کو. ہم سب دنیا میں مسافر ہیں، ہم نے دل لگا لیا یہاں پر، جیسا کہ جو نہیں لگانا چاہیے تھا، جس طرح کا ہم نے دل لگایا ہوا ہے. تو اعلیٰ تو فرماتے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. یعنی تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے. کچھ عقل کے ناخن لے، کچھ عقل سے کام لے. پھر فرماتے پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھاڑ ہے کیا ہونا ہے. یہ مطلب کہ اتنا زبردست جو بہاؤ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، اتنی زبردست جو طغیانی آئی ہوئی ہے
کیسے تیر کر جائیں گے؟ کوئی نیکی کو، کوئی تقوی کی، کوئی پرہیزگاری کو کشتی ملے تو میں اس کو پار تو کر سکوں۔ آگے فرماتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر تیرا و تار ہے، کیا ہونا ہے؟ مجھے روشنی کی عادت ہے اور قبر کی تو تاریکی کا تصور بیان فرما رہے ہیں کہ گناہ گار کی قبر تو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور ہمیں تو روشنی کی عادت ہے۔ جب تمہیں روشنی کی عادت ہے تو اس تیرا و تار قبر کو یاد کرو جو اندھیری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ اس میں کئی بھی وضاحت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے طور پر جو اپنی ناقص عقل ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ نزا کے وقت آقا کا دیدار کرنے کی تمنا ہو، اور آنکھ ہے کہ گناہوں میں بتھڑی ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، گناہوں سے گندی ہوئی ہے۔ قبر میں آقا کا تو دیدار ہوگا ہی ہوگا، کس آنکھ سے دیدار کرے گا؟ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ پاک منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں بنانے کا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، وہ پاؤں گواہی دیں گے، کس چیز کی؟ بما کانوا یکسبون، جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ وہاں کو یہ وجہ تھی، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں تو صرف یہی ہے کہ بس غلطی ہو گئی، چارہ ہے اقرار ہے، ماننا پڑے گا، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، قبر میں اتار دیا، چلے گئے، بے کسی یار ہے، کیا ہونا ہے؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، اعلیٰ دیکھتے ہیں آخر میں، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے، کیا ہونا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے آخر میں کیا تسلی دی ہے؟ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مانا یہ سب کچھ ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ اب آپ اس پورے کلام پر غور کریں، جو ابھی حتوات یاد آیا تو میں نے کہا چلے نکال کر اس پر عرض کروں۔ پورے کلام میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا قبر، حشر، موت، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، ہم کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آگے کا انداز کیسا ہے، سفر کیسا ہے، جھنجھوڑا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور ایسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام بھی ہیں اور کئی کلام ایسے اشعار بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں۔ وہ ہے نا کہ تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی۔ کہ اگر اللہ پاک کا عفو اور کرم میرے گواہ نہ بنے، صفائی کے گواہ، یعنی اللہ کا کرم اور اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی کہ اگر مجھے خیرات نہ ملی تو مجھے میرا بنے گا کیا؟ مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کلام ہے نا، ان کلام میں اگر ہم غور کریں تو
آخرت کی تیاری، خوف خدا، عشق رسول، قبر و آخرت، وہ ہے نا غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا، منجدار میں آ کے ناؤں ٹوٹی، دیہات کے ہوں میں پار آقا۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت کا بندہ پڑھے تو بس روتا رہے اور پڑھتا رہے۔ یوں اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کی اللہ کرے ہمیں عادت ہو، صرف شوق میں نہ پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں اور پڑھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، خوف آخرت بھی ملے گا، خوف خدا بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اعلیٰ حضرت اپنے کلام اور اشعار میں عطا فرماتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، جگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت، شاعری اس کمال کی۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیا ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ہے نا خود ہی کہتا ہے اے رضا وصف رخ یار سنانے کے لیے، ایک تو یہ ہو گیا، وہ ہے نا اعلیٰ حضرت یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان۔ رضا کے بیان میں نا جادو ہے، رضا کے بیان میں جادو ہے۔ جب رضا ذکر کرتے ہیں نا تو ہم ان کے ذکر میں کھو جاتے ہیں۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان رہی گرد میں واصف شاہ خدا نہیں، گرد میں واصف شاہ خدا، مجھے شاخی تب رضا کی قسم، مجھے شوقی تب رضا کی قسم، مجھے شوقی تب رضا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، یہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا یہ تحدیث نعمت کے لیے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، آقا کا جو خوبی بیان کرنے کی جو خوبی ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت امام رضا تیرے پاس ہے، نہیں ہند میں واصف ہے۔ اور وہ ہے نا وہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اس کا مقطع کیا ہے؟ ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی سو دیکھیے جب ایک طرف چلتے ہیں مناجات کی طرف تو پل صراط کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں پر ہے نا رب سلیم کی دارس نہیں وہ جو ہے مناجات یا الہی ہر جگہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کہنے والے کم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ کیسا لرزہ تاری ہے اس اشعار میں، دیکھیں کتنے لرز رہے ہیں، کتنا لرزہ ہے، اور آقا کی رب سلیم کی صدائیں کی التجا کی جا رہی ہے کہ وہ ساتھ ہو، مگر پھر کی کیفیت کی بات ہے۔ کبھی لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، وجد سمجھتے ہیں نا، اس کو وجد آ گیا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، کیوں ایسے نہیں ہے رب سلیم صدائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے،
رضا پل سے اپنے بچت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رضا کیونکہ آقا جب دعا کہہ رہے ہیں رب سلیم یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، دعا کس کی ہے؟ آقا کی. اور اسی کلام میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے دعائے مصطفیٰ کو جو ذکر کیا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت قبول یعنی کہ قبول ہے نا، وہ چیز قبول ہو جاتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد یہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ دو اشعار لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت اب لکھتے ہیں رضا پل سب وجد کرتے گزریے. پہلے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دعائے مصطفیٰ ہے کیا، اس کی قبولیت کا مقام ہے کیا، کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اب اعلیٰ حضرت لکھتے رضا آقا کی دعا ہے تیرے ساتھ، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کلام میں اعلیٰ حضرت کی بڑی پیاری تمنا بھی ہے، چلو وہ تمنا اللہ کرے ہماری پوری ہو. تمہیں نزع جاری ہو میری زبان پر، جب میرا دم نکل رہا ہو نا، جب میری روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، اس وقت کی اعلیٰ حضرت کی تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ دم نزعاری ہو میری زبان پر، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری، اس لیے کہتے ہیں جی سمت آ گئے ہو ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم. سمت آ گئے ہو، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے
زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اب یہ سورت کا بھی ذکر آیا چاند کا بھی ذکر آیا اعلیٰ حضرت شعر میں لکھتے ہیں یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ پرگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں خبر خبر میں دلہن سزائے مہر ایسے مہر یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے
दो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां। फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। 4 साल का बच्चा क्या होता है, अपनी खबर नहीं होती। 4 साल की उम्र में बच्चे को अपनी खबर नहीं होती, और इस उम्र में मेरे आला हजरत ने कुरान मजीद नाजरा खत्म कर लिया था। ये कमाल की शख्सियत थी। बचपन कितना कमाल का था आला हजरत का। मदरसे में पढ़ रहे हैं, किसी ने आकर कारी साहब को या उस्ताद साहब को सलाम किया तो जीते रहो, कहते जीते रहो। बचपन था आला हजरत का, आला हजरत का बचपन था। बड़ों बड़ों के बूढ़ों पर आला हजरत का बचपन ऊपर है। आला हजरत का बचपन था। आला हजरत देखा इन बच्चे ने सलाम किया और उस्ताद साहब ने कहा जीते रहो, जीते रहो। तो सलाम का जवाब आला हजरत ने कहीं पढ़ा नहीं था। सलाम का जवाब जीते रहो होता है, लेकिन आला हजरत है वही अदब के साथ दरखास्त हाजिर कर दी। उस्ताद साहब सलाम का जवाब जीते रहो तो नहीं है, सलाम का जवाब तो वालेकुमुस्सलाम। सुभान अल्लाह। अच्छा, उस्ताद साहब भी उस्ताद साहब थे, क्यों ना होते कि आला हजरत के थे, और खुश हो गए कि आला हजरत। तब कहने का भी एक तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। आला हजरत ने तो तरीके सिखाए। आला हजरत ने तरीका सिखाया किससे कैसे बात करनी चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है। आला हजरत ने हर एक से उसके लैंग्वेज में बात की। ये आला हजरत है, ठीक है। कुछ समझ में आ गई? आ गई, ठीक है, अच्छी समझ में आ गई। तो ये आला हजरत है, इनको पता है कि किससे किस जबान में, किस लहजे में, किस अंदाज से बात करनी है, क्योंकि आला हजरत को पता होता कौन कौन सी जबान समझता है। ये आला हजरत को अंदाजा था, क्योंकि फक़ात थी ना। जिसको अल्लाह अता करता है उसे अल्लाह पाक क्या हिकमत हो, क्या दाना है, क्या समझ अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हजरत की, माशा अल्लाह। तो इसी तरह आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये साहिब तरतीब थे। हमें थोड़ा साहिब तरतीब होने को समझाता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन से ही नमाज बाजमात के पाबंद थे। बालिग होने से कबल ही आप अस्हाबे तरतीब में दाखिल हो चुके थे और वक्त वफात तक साहिबे तरतीब ही रहे। साहिब तरतीब क्या होता है जरा इसको समझिए, मैं इसको कुछ अर्ज करूंगा। साहिब तरतीब कहते हैं जिस शख्स की 5 नमाजें या इससे कम कजा हो या एक नमाज भी कजा ना हो, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। जिसके ऐसा शख्स जिस शख्स की 5 या इससे कम नमाजें कजा हो या एक भी कजा ना हो, उसको क्या कहते हैं? साहिबे तरतीब। उस पर लाजिम है कि वक्ती नमाज से पहले कजा नमाज को पढ़ ले। कि अगर नमाज का वक्त आया और उसकी एक जो नमाज कजा उसको पहले अदा कर ले, तो उस पर लाजिम है कि वक्ती नमाज से पहले कजा नमाजों को पढ़ ले। अगर वक्त में गुंजाइश होते हुए और कजा नमाज को याद रखते हुए वक्ती नमाज को पढ़ ले तो ये नमाज नहीं होगी। इसको कहते हैं साहिबे तरतीब। और हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या थे? साहिब तरतीब थे। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब, ये अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, जब हम इनके पास पढ़ते थे शुरू की किताबें, तो आप समझिए जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जिसको उला, सानिया, सालिसा के, अब तो हम तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कहते हैं कि ये कहना चाहिए।
اعلیٰ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کہ تمہارے صحبت میں کوئی آئے، یعنی تمہارے قریب کوئی آئے اور وہ صاحب ترتیب نہ ہو جائے نا، گویا کہ تم نے کوئی ایسا خاص کام کیا نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صاحب ترتیب تھے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جنہوں نے 13 سال اور چند ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اس کی کیا نماز قضا ہوگی؟ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی کتابوں کے حاشیے لکھ دیے، ان کی کیا نماز قضا ہوں گی؟ ٹھیک ہے. تو اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے درجے اور بلند فرمائے. تو ہمیں جو بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے بے حد بے پناہ محبت ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں اب خود کو صاحب ترتیب رکھنے کی نیت کر لیں. اللہ نہ کرے اگر کسی پر نماز قضا ہیں، یعنی نماز قضا ہونا، تو کیا اس پہ بات کروں، بات نہیں کی جائے تو کیا جیتے جی باہوش حواس بندے کی نماز قضا کیسے ہو جائے؟ نہیں یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ میں اس پہ آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اٹھنے کی عادت رکھیں. جن کو خود اٹھنے کی عادت نہیں ہے نا، وہ بڑی آزمائش میں. ہر جگہ کو اٹھانے والا نہیں آتا. اسلامی بہنیں کہیں اگر گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، کوئی بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں، آپ کو کوئی اٹھائے کیوں؟ یار نماز آپ کی ہے یار، آپ نے خود اٹھنا ہے، کوئی آپ کو اٹھائے کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود اٹھنے کی عادت اس کو اپنی اس میں لے لیں. جو نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے گول سیٹ کریں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ یوں کام. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس سے اللہ پاک نماز کے لیے خود اٹھنے کی نعمت سے نواز دیتا ہے کہ وہ کیسے نماز قضا ہو. بلکہ بار بار بندے کی ایسا آنکھ کھل جائے، جھٹکا لگ جائے، کیفیت ہو جائے کہ یار اللہ نہ کرے سلطی الارم بجنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. اور ایک نہیں، امیر سنت 3 الارم رکھتے ہیں. امیر سنت کی سیرت میں یہ ہے، ابھی بھی آپ 3 الارم رکھتے ہیں. ایک گھڑی دھوکہ دے جائے، 2 دھوکہ دے جائے، 3 کا دھوکہ دینا مجھے. وہ طاق عدد کا بھی آپ التزام کرتے ہیں. 2 سے بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ 2 طاق عدد نہیں ہوتا تو آپ 3 رکھ کر لیتے ہیں کہ 3 گھڑیاں رکھتے ہیں. اور یوں مطلب یہ کہ لیکن گھڑی کیا اٹھائے گی؟ جیسے ہی وہ امیر سنت کی ایک طبیعت ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہو جائے. میں آپ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے امیر سنت لیٹے ہوئے نا اور الارم بجا، 2 بجا، ٹھیک ہے، جیسے بجا نا تو آپ یوں بیٹھ جائیں گے، جو اٹھنے کا انداز ہے نا یوں بیٹھ جائیں گے، اور پھر الارم بند. اب آپ لیٹیں گے نہیں. ہم لوگ اٹھتے ہیں سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. یہ کیوں سوتے ہیں؟ یعنی ہمارا ایسا جیسے 3 بار سوئیں گے نہیں تو جیسے کہ نیند مکڑے تیری میں ہو جائے گی. استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسا کو تھوڑی ہوتا ہے یار، بندہ اٹھے کیوں نہیں؟ الارم رکھا تھا اٹھنے کے لیے. اچھا پھر وہ جو ہم سوتے ہیں تو وہ کون سا سونا ہوتا ہے؟ وہ کھونا ہوتا ہے، سونا ہونا تو ہوتا نہیں ہے اس میں سے. تو وہ مطلب کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہم سوچتے ہیں، تو جب بھی نماز کا وقت ہے، آپ الارم ہے تو آپ خود ہی اٹھنے کا اپنا ہمیں مزاج بنانا چاہیے اور الارم رکھ کے سوئیں. بھلے اب گھر میں ہے، فیملی ہے، سب ہے. آپ اچھی بات ہے جس کو اٹھانا ہے نا وہ خود ہی نہیں اٹھے گا تو اٹھائے گا کیا؟ اللہ کرے یہ میری بات سمجھ میں آ جائے. مبلغ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، غفلت کی نیند سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے مبلغ. اگر اسی کو بیدار کرنا پڑے گا تو یہ بیدار کرے گا کب؟ سونے والوں جاگتے رہیو. تو ہمیں اٹھنا ہے خود، اور کوئی نماز قضا ہو اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. اور اللہ نہ کرے کوئی نماز قضا ہیں تو جو قضائے عمری کا جو طریقہ، قضائے عمری کا طریقہ باقاعدہ قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں. اس میں ترتیب ہے، طریقہ کار ہے جو اس کو مختصر کر کے، یعنی کہ نماز ہو جاتی ہے اور قضا عمری ادا ہو جاتی ہے زیادہ قضا عمری ہونے کی صورت میں. ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اب آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوم ولادت ہے. تمام عاشقان رسول، عاشقان اعلیٰ حضرت اس بات کا تہیہ کر لیں، طے کر لیں، فائنل ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
ایک تو کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، دوسرا اگر خدا نخواستہ کسی کے ذمے قضائے عمری ہے، چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہن ہے، یہ اللہ کا قرض ہے جس کو ادا کرنا ہے. نماز فرض تھی، وقت پہ پڑھنی ہے، تو یہ جو اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ہم سب صاحب ترتیب ہوں. کیا ہوں؟ صاحب ترتیب ہو. یہ یاد رہے گا جو میں نے کہا ہے، ہم سب کو صاحب ترتیب رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کرے وہ صاحب ترتیب زندگی ملے جس کے ذمہ کوئی قضا عمری نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت عطا فرمائے، مزید اس محبت میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کی ارشادات پر عمل کرتے رہیں، بخوبی عمل کرتے رہیں، اور برکت نصیب و اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. من کا بتا حضرت. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، آسم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے، محبت سے، مرحبا مرحبا پکارو تھا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، 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 واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سنتوں کو جلا
جس نے کا ڈنکا بجا دیا، جس نے وہ مجدد ہے دین و ملت کا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی۔ مولا بہرے خدائی کے بخشش بخش عطار کو بلا پرسش، مولا بغیر خدائی کے بخشش بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ اتوار اور پیر کی درمیان، یعنی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جائے گا۔ 15 شوال المکرم آپ کا یوم شہادت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح محفل نعت ہوگی اور ذکر سید الشہداء بھی ہوگا انشاءاللہ، رات 9:30 بجے انشاءاللہ۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے یہ سلسلہ بھی براہ راست آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام کون سا؟ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کون سا؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہرے چرخ نبوت پہ روشن درود، مہرے چرخ نبوت پہ روشن درود، مہرے چرخ نبوت پہ روشن درود، گولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے عزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نبوت بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت لاکھوں سلام، ہوئے آئینہ علم پشت حضور، پشتیے
قصر ملت لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غرہ صد وقت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رو، ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رو، ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام، صحف غنچہائے قدس اہل بد نبوت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا علموں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، حساب و کتاب تا ابد اہل سنت لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے بڑھ رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، یا رب کریم ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا کر دے، خیر و عافیت و سلامتی مقدر فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ تعارف اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، نام
آپ رحمتullah علیہ کا نام محمد جبکہ احمد رضا کے نام سے مشہور ہیں۔ پیدائش: آپ رحمتullah علیہ کی ولادت ہند کے شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ تکمیل علوم درسیہ اور پہلا فتویٰ: آپ نے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور اسی دن پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ علمی مہارت: قرآن و حدیث سمیت ہر فن پر عبور حاصل تھا۔ کم و بیش 70 علوم پر قلم اٹھایا، جن میں تفسیر، فقہ، اصول فقہ، تصوف، علم ریاضی، علم تکسیر، علم حیت اور علم ہندسہ سر فہرست ہیں۔ تصنیفات: آپ نے اردو، عربی اور فارسی زبان میں مختلف عنوانات پر کم و